لوگ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر ان کے بارے میں نازیب الفاظ برداشت دن بدن جڑ رہے ہیں، جو بڑا مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ڈی پی جو ہے نشانے پہ ہے، تو اس کے باوجود ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا یہ قابل فخر ہے۔ بی جے پی کا ایک بنا تھا، ایک نیریٹو چلا تھا کہ ہندو خطرے میں ہے، تو آج ان کو جو القاعدہ نے تھریٹ دی، اس سے ان کو اور بھی ایک بہانہ مل جائے گا، دیکھو جی آپ خطرے میں ہو۔ سرکار کو ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی مین سٹریم جماعت خاص کر پی ڈی پی سڑکوں پہ آتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، تو سارا ماحول بگڑ جائے گا۔ تو یہ حالات جو ابھی حال ہی میں جو ہوا، جس طرح راہل بھٹ کی شہادت ہو گئی اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ جو ہیں، رجنی بالا ہے یا وجے کمار ہے یا ہمارا اپنا جو سیف اللہ قادری، تو اس کی وجہ سے ایک نیچرلی لوگ سہم گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، خاص کر ہماری کشمیری پنڈت کمیونٹی۔ اور یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ ان کو اس وقت جو ٹرانزٹ کیمپ ہے ان میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہے، اس کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، دوائی لینے کے لیے نہیں آ سکتا کوئی۔ تو ایسے ماحول میں نیچرلی جہاں ایک خوف اور ڈر کا ماحول ہو، وہاں تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ لوگوں کی تعداد آج کم ہوگی، اور مجھے امید ہے حالات ایسے نہیں رہیں گے جس طرح پہلے یہ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے، اسی طرح سے دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے۔ نہیں دیکھیں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی کو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہاں ہونے نہیں دے رہے ہیں، کرنے نہیں دے رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے اس وقت مرکزی سرکار کا ہے، وہ یہاں کے مین سٹریم پارٹیز ہیں، خاص کر اس میں پی ڈی پی کا نام جو ہے صف اول ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اس وقت ہم بہت بڑی مصیبت، بہت بڑے ایک برے دور سے گزر رہے ہیں، اور ایسے میں ہم سب کو اکٹھا ہونا، اور اس میں چونکہ پی ڈی پی ایک جماعت لگتی ہے ان کو کہ جو اس وقت فور فرنٹ پہ ہے، مقابلہ کر رہی ہے، تو ایسے میں مجھے خوشی ہے جیسے آج اقبال ترنگو صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ بہت ہی ان کا اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور ان کے والد بہت ہی جو ہیں بڑے اور بڑے مشہور رہے ہیں، یہاں ایک سوشل ورکر بھی رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں، اور اسی طرح کے لوگ دن بدن جڑ رہے ہیں، جو بڑا مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ڈی پی جو ہے نشانے پہ ہے، تو اس کے باوجود ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا یہ قابل فخر ہے میرے لیے۔ کسی قسم کی تھریٹ جو ہے اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں، چاہے وہ القاعدہ دے یا کوئی اور جماعت دے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ مگر یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے بی جے پی کے اسپوکس پرسن جو ہے، جنہوں نے جس طرح سے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے جو پوری دنیا کے اندر جو ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، اس سے پورا جو ہے قوم، جو مسلم امہ ہے، وہ لرز پڑے ہیں، وہ غصے میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر ان کے بارے میں نازیب الفاظ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے کوئی قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، نہیں پڑھتا ہو، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، مگر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس میں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اس قسم کے الفاظ آنا، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو بی جے پی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اس قسم کا جو ہے انکریجمنٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے لباس کے خلاف، ان کی زبان کے خلاف، وہ کیا کھاتے ہیں اس کے خلاف، وہ کیا پہنتے ہیں اس کے خلاف، تو ان سب چیزوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو اب جو القاعدہ کی ایک تھریٹ ہے، اس سے مجھے یہ بھی ایک ڈر لگتا ہے کہ جو انہوں نے، مجھے نہیں معلوم کون سی کہاں تھریٹ دی ہے، مگر جو بی جے پی کا ایک بنا تھا، ایک نیریٹو چلا تھا کہ ہندو خطرے میں ہے، تو آج ان کو جو القاعدہ نے تھریٹ دی، اس سے ان کو اور بھی ایک بہانہ مل جائے گا، دیکھو جی آپ خطرے میں ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہاں کے لوگوں کی جذبات کی قدر کر کے اپنے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے، ان کو جیل میں ڈالتے، مگر ان کو انتظار کرنا پڑا کہ جب تمام جو ہے اسلامی ممالک، جب انہوں نے غصہ دکھایا، خاص کر غصے سے زیادہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈین گڈز کا بائیکاٹ کریں گے، تب جا کے ان کے ہوش ٹھکانے لگے، اور انہوں نے جو تھوڑا بہت ایکشن، میں نہیں سمجھتی کوئی زیادہ ایکشن لیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہے کہ جب اخلاق اور دوسروں کو لنچ کر کے مارا گیا تھا، تو ان کی ایک منسٹر نے آ کے بعد میں جب وہ جیل سے ضمانت پہ رہا ہوئے تھے تو اس کی
ان کو مالا پہنائی تھی, ان کا بڑا ویلکم کیا تھا. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ جو ہے, یہ جو اسپوکس پرسن ہے ان کی, اس کا بھی اسی طرح سواگت کریں گے ایک بار غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. تو پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے ملک میں اچھا نہیں, اس سے ہمارے ملک کی بہت بدنامی ہو رہی ہے, نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بہت بدنامی ہو رہی ہے, کیونکہ ہندوستان کی جو لوگ باہر نوکری کرتے ہیں ان کی بہت قدر ہے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں یہ ایک سیکولر ملک سے آتے ہیں, یہ ایک ایسے ملک سے آتے ہیں جو تمام مذہبوں کی عزت کرتا ہے. تو اگر اس قسم کے سگنلز ہمارے ملک سے چلے جاتے ہیں باہر, تو اس سے ہماری ملک کی جو ہے عزت جو ہے کم ہو جاتی ہے. دیکھیے, جہاں تک فاروق صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. پر جہاں تک میرا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے, نہیں کھڑے ہوں گے اکٹھے, الیکشن کا سوال نہیں, میں ادروائز بھی بات کرتی ہوں, تو ہمارا وجود مٹانے کے در پہ ہیں لوگ. تو اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا ضروری ہے. باقی فاروق صاحب نے ایسا کیوں کہا وہ اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں. اور الیکشن کا جہاں تک سوال ہے, جب ہوں گے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے الیکشن کے لیے ایٹ اینی ٹائم تیار ہوتی ہے. نہیں, آپ پہلے تو آپ لوگ اپنا ڈر دور کر لیجئے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بات نہیں کر پاتے ہیں, اصلی حقیقت دکھا نہیں پاتے ہیں. کوئی بات کرتا تو اس کو UAPA لگاتے ہیں, PSA لگاتے ہیں. تو ایسے میں جہاں پر بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہو تو وہاں ڈر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ایک جمہوری نظام میں ہے, کیجریوال نے دلی میں جلوس نکالا پنڈتوں کے حق میں, ان کی کلنگز کے خلاف. ہم نے یہاں کتنی بار کوشش کی کہ ہم باہر آئیں, بات کریں, ہمیں باہر نہیں آنے دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماحول ہے جموں کشمیر میں وہ نارمل نہیں ہے بلکہ اب نارمل ہے, کہ BJP سرکار کو ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی مین سٹریم جماعت خاص کر PDP سڑکوں پہ آتی ہے, پروٹیسٹ کرتی ہے, تو سارا ماحول بگڑ جائے گا. تو یہ حالات ہیں اس میں, اور کیا کہہ سکتے ہیں.